اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قرآن مجید کو سمجھنے کے لیے ماہرین قرآن نے کچھ اصول وضع کیے ہیں۔ ان اصولوں کو جاننے سے فہم القرآن میں بہت آسانی ہوتی ہے۔ 5 مباحث کا ذکر پچھلے ویڈیو میں شروع کیا تھا۔ پہلا بحث عظمت القرآن، اور عظمت القرآن میں 7 امور کا ذکر جاری ہے۔ ان 7 امور میں سے 2 امور کا ذکر ہم نے اس سے پہلے ویڈیو میں کیا ہے، جس میں قرآن مجید خیر کثیر اور قرآن مجید صراط مستقیم ہے۔ اب باقی 5 اصولوں کا ذکر اس ویڈیو میں کریں گے انشاءاللہ، جو کہ ہے قرآن مجید سبب رحمت الہی، قرآن مجید سبب اطمینان، قرآن مجید سبب اتحاد و محبت، قرآن مجید سبب حصول برکات و فوائد، قرآن مجید سبب تذکرات۔ اب جو تیسرا ہے قرآن مجید سبب رحمت الہی۔ مخلوق سارے اللہ تعالیٰ کی رحمت کے محتاج ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحم کے بغیر کوئی مقصد حاصل نہیں ہو سکتا۔ یہاں تک کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ میں کوئی بھی ایسا نہیں جو اپنے عمل کی وجہ سے جنت میں داخل ہو ماں سوائے اللہ تعالیٰ کی رحمت کی۔ صحابہ کرام نے عرض کیا، آپ بھی اس طرح ہوں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں میں بھی ایسا ہوں۔ میں بھی اپنے عمل کی بدولت جنت میں داخل نہیں ہو سکتا، تب جا سکتا ہوں جب اللہ تعالیٰ مجھے اپنے رحمت سے ڈانپ نہ لے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت کو ہر وقت احتیاج ضروری ہے، انسان محتاج ہے، مگر یہ رحمت کیسے حاصل ہوگی؟ اللہ کی رحمت بہانہ مانگتی ہے۔ بہانہ یا ذریعہ کیا ہے؟ سورہ اعراف 204 نمبر آیت میں اس کا ذکر ہے، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اسے سنو، چپ ہو جاؤ۔ فَاسْتَمِعُوا، قصد کرو، نیت کرو، یہ دل کی توجہ ہے۔ انصتوا، اعضاء کی توجہ ہے، یہ دوسرے مشاغل چھوڑ دو، سیدھا قرآن مجید کو دھیان دو۔ یہ ذریعہ ہے لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، تم پر رحم ہوگا۔ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو اسے سنو، چپ ہو جاؤ۔ فَاسْتَمِعُوا، اس آیت کی روح سے یقینی ہے یہ بات، اللہ تعالیٰ کی رحمت خاصہ حاصل ہوتی ہے۔ غشیہ، ایسے رحمت ڈانپ لیتا ہے کہ غضب کے لیے جگہ نہیں ہوتی۔ پھر چوتھی چیز قرآن مجید سبب خوشی، دل کی خوشی، وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حاصل ہوگی، قرآن کریم سے۔ اطمینان بھی کہا جاتا ہے اس کو، کبھی پرا لفظ استعمال ہوتا ہے، اطمینان خاص لفظ ہے اور پرا عام لفظ ہے۔ سورہ یونس میں قرآن مجید کو پرا کہا گیا ہے۔ 98 نمبر آیت میں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ اگر یہ کہو کہ فضل اسلام ہے تو رحمت قرآن ہے۔ دوسرا قول فضل قرآن ہے اور رحمت یہ ہے کہ ہم اس فضل کے اہل ہوئے، ورنہ بہت سے لوگ جو محروم ہیں۔ کسی نے کہا ہے کہ فضل قرآن ہے اور رحمت سنت ہے، مختلف تعبیرات ہیں، مقصد ایک ہی ہے، اللہ تعالیٰ کا فضل توحید اور قرآن۔ خاص ان دونوں کی وجہ سے لوگ خوش ہو جائے۔ فلیفرحوا، اس کے ذریعے خوشی حاصل کیجیے۔ خوشی کے حصول کا ذریعہ ہے قرآن مجید۔ اللہ تعالیٰ وہ حکم فرماتے ہیں جو واقعی ہو، اللہ تعالیٰ خلاف وعدہ نہیں کرتے۔ تم قرآن پڑھو گے اور تمہیں خوشی حاصل نہ ہوگی۔ دوسری جگہ جملہ خبریہ ہے، سورہ رعد 28 نمبر آیت میں، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، الا خبردار لوگو، یعنی دوسری طرف توجہ نہ کرو، اطمینان اللہ تعالیٰ کی ذکر سے ہی حاصل ہوگا۔ ذکر وہی کو کہا جاتا ہے، قرآن و حدیث دونوں ذکر ہے۔ بذکر اللہ تطمئن القلوب، خاص اللہ تعالیٰ کی وحی کے ذریعے قرآن و سنت سے دل کو تسلی ملتی ہے، اور جب قرآن کے ساتھ عمل بھی ہو اطمینان اور بھی زیادہ ہوگا۔ پھر اطمینان قرآن و سنت سے حاصل ہوتا ہے۔ اطمینان کا ایک مرتبہ یہ بھی ہے، ایک مسئلے میں شک ہوگا، دل کو تسلی نہیں ملے گی، لیکن جب اس مسئلے کے بارے میں قرآن و حدیث سنو گے دل میں یقین پیدا ہوگا۔ یقین کسی مسئلے میں نقل سے حاصل ہوتا ہے، قرآن و حدیث سے ملتا ہے۔ جس مسئلے میں قرآن و حدیث نہ ہو اس سے یقین حاصل نہیں ہوتا، اور مفتی کو بھی نہیں چاہیے کہ اس پر یقینی فتویٰ دے۔ فتویٰ ایک بہت بڑی امانت ہے، فتویٰ مضبوط بات کو کہتے ہیں، یقینی بات کو کہتے ہیں، وہی یقینی ہے۔ قرآن و حدیث سے تخصص کرے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ آخر میں فرماتے، آخری زمانے میں، کہ یا اللہ مجھے معاف کیجئے، میں نے بہت فتوے دیے ہیں، ہو سکتا ہے حلال کو حرام کیا ہو اور حرام کو حلال۔ فتووں کے ذریعے اطمینان وہی سے حاصل ہوتا ہے، یقین بھی وہی سے حاصل ہوتا ہے۔ قرآن مجید کا پانچواں امر ہے سبب محبت و اتحاد، پیار و محبت، دشمنی و فسادات سے بچنا۔
دنیا کے اسباب دشمنی کے سبب بنتے ہیں، اکثر زمین، جائیداد، مال و دولت وغیرہ۔ پیار و محبت اور اتحاد اللہ تعالیٰ کی کتاب سے حاصل ہوتا ہے اور سنت سے۔ سورہ ال عمران میں ذکر ہے 103 نمبر آیت میں، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ تعالیٰ کی رسی جمع ہو کر تمام تام لو، اس سے تہس نہس نہیں ہونا۔ اور اللہ کی یہ نعمت بھی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب پر متفق ہونے کی وجہ سے تمہاری دشمنی زائل ہوئی ہے، اور آگ کے خندق کے کنارے تم لوگ کھڑے تھے تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں بچا لیا۔ اعتصام بحبل اللہ، حبل اللہ کیا ہے؟ وہی یہ قرآن و سنت۔ صرف پڑھنا نہیں ہے بلکہ اعتصام کہا گیا ہے کہ اس کے ذریعے دوسرے خطرات سے بچیے، استحکام پیدا کرے، اسی رسی سے ادھر ادھر نہیں ہونا۔ اتحاد کا ذریعہ ہے قرآن پاک، اتحاد دل کی صفت ہے، ہم خیال ہونا، انڈرسٹینڈنگ ہونا۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت رسول کے ذریعے یہ حاصل ہوتے ہیں، اتحاد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اب کسی کے درمیان اختلاف بھی آئے، وہ کہتے ہیں قرآن و حدیث پر فیصلہ کرتے ہیں، تو اس کی برکت سے وہ اختلاف ختم ہو جاتا ہے۔ سبب برکات اور فوائد، دنیاوی اور اخروی برکات ہے قرآن مجید کے اندر، یہ سبب ہے دنیاوی اور اخروی برکات کا۔ اخروی برکات یعنی جنت حاصل ہوگی، اللہ کی رضا حاصل ہوگی۔ دنیاوی برکات سورہ مائدہ 66 نمبر آیت میں، اگر یہ لوگ عمل کرتے تورات و انجیل پر اور اس وحی پر جو نازل ہوئے آپ پہ اپنی رب کی جانب سے، قرآن و سنت جو ہے، اگر یہ عمل کرتے اور جاری کرتے، اقامت یعنی جاری کرنا، خود بھی عمل کرنا اور جاری کرنا، کیا دنیاوی برکت حاصل ہوتے؟ پھر اوپر سے بھی کھاتے اور اپنے پاؤں کی نیچے سے بھی کھاتے، یعنی اوپر سے بھی بارش برس اور نیچے سے یعنی زمین سے پھل اور پودے نکلتے، روزی فراخ ہوتی۔ فراخی رزق کے اسباب قرآن و سنت میں موجود ہے، سارے اسباب ایک دوسرے کے ساتھ لازم و ملزوم ہے۔ وَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، استغفار مانگو، فائدے یہ ہوں گے، بارشیں ہوں گے، پودے اگیں گے، مال ملے گا، بیٹے ملیں گے۔ سورہ نوح میں بتایا گیا ہے کہ رزق کی وسعت استغفار سے ہے، اور عمل اللہ تعالیٰ کی کتاب پر اقامت اپنے اوپر قائم کرنا، عمل فہم پر موقوف ہے، سمجھنا قرآن پاک کو، برکات الہی حاصل ہوتی ہے۔ نشاپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے، قسم ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی، ہم نے تجربہ کیا ہے، جو لوگ قرآن کی خدمت میں لگے ہیں اللہ ان کو فراخی رزق دیتا ہے۔ بہت مبارک کتاب ہے، اللہ تعالیٰ امتحانات بھی لیتا ہے، اللہ تعالیٰ امتحانات سے بچائے۔ یہ نہیں کہ بس قرآن کو شروع کرتے ہی فراخی اور مزے شروع ہوں گے۔ قرآن پاک کے شروع میں صحابہ نے بھی فقر و فاقہ کا سامنا کیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، ایک مہینہ گزر جاتا، دوسرا مہینہ شروع ہوتا، خوراک ہمارے ہاں نہیں ہوتا جو دوے پر پکتا، یعنی پکنے کے لیے کچھ بھی نہ ہوتا۔ کسی نے پوچھا گزارا کیسے ہوتا، تو فرمایا کالی کھجور اور پانی۔ صحابہ کرام قتال فی سبیل اللہ میں جا رہے تھے، ایک صحابی کا کہنا ہے کہ جوتے پٹ گئے، ختم ہوئے، پتھروں پر چلنے کی وجہ سے پاؤں چلنی ہو گئے، ہم نے پاؤں سے کپڑے لپیٹے، خوراک ختم ہوا، پھر ہمارا جو امیر لشکر تھا وہ ہمیں ایک ایک کھجور دیتا، وہ ہمارے تمام دن کا خوراک ہوتا۔ ایک صحابی نے تعجب کیا، پوچھا کہ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس نے کہا جب یہ نعمت نہ ہو، جب نوبت یہاں تک پہنچی ہو تو پھر ایک کھجور زندہ رہنے کے لیے کافی ہو، پھر ایک کھجور بھی بڑی نعمت ہے۔ بھوک کی انتہا تھی، سمندر کے ساحل پر پہنچے، ایک بہت بڑی مچھلی کو پایا جو اللہ تعالیٰ نے ہماری ضیافت کے لیے نکالا تھا۔ 18 دن تک ڈٹ کر اس کا گوشت کھایا، اللہ تعالیٰ نے کھلایا اور نسلوں تک ابھی کھلا رہا ہے، تمام جہان سے خوب کھلا رہا ہے، یہ قرآن مجید کی وجہ سے، مگر ابتدا مشکل رہی۔ 7واں امر سبب ذکرات، یعنی ذکر دل میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد آتی ہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کا پتہ چلتا ہے، اللہ تعالیٰ کی خشیت حاصل ہوتی ہے، اس کو تذکرہ کہتا ہے، ذکر کہتے ہیں، یہ قرآن پاک سے پیدا ہوتا ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں، سورہ قاف میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 37 نمبر آیت میں، ان فی ذلک لذکر لمن کان لہ قلب والقى السمع وهو شہید، یقیناً یہ عظیم الشان کتاب، اس میں یادداشت ہے اللہ تعالیٰ کی توحید کا، اللہ تعالیٰ کی خشیت کا، اللہ تعالیٰ کے احکام کا، ان سبب کو ذکرات کہتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے افضل ذکر قرآن پاک ہے، اگر دوسرا کوئی وظیفہ ہو اور ایک طرف قرآن تو اسے چھوڑ کر قرآن پاک میں لگنا چاہیے، کیونکہ اس سے بہتر ذکر نہیں ہے، یہ ذکر مطلق، کوئی اور ذکر اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تاکید ہے، انا آیا ہے یہاں، یعنی اس سورہ قاف کا جو آیت ہے، یہاں ذکر لفظی صرف مراد نہیں ہے کہ کس کے لیے ہے، یہ تاکید ہے کس کے لیے ہے۔ یہ دو طریقے ہیں، لمن کان لہ قلب، جس کا قلب ہو، قلبون کہا گیا ہے، نکرہ آیا ہے، یہ کمال کے لیے، نوعیت کے لیے، کامل عقل والا، مکمل سمجھ والا، تدبر والا، کامل عقل سے خود بھی تدبر کرتا ہے، سوچتا ہے۔ قرآن پاک میں
مگر پھر بھی سارے مسائل اور سارے باتیں تو تدبر سے حاصل نہیں ہوں گی، اس لیے دوسروں کی بھی سنتا ہے۔ القا سما وہ شہید، یعنی کان لگاتا ہے قرآن والوں کو، توجہ کرتا ہے، تفسیر سنتا ہے، قرآن کو سنتا ہے توجہ کے ساتھ۔ ہمارے بزرگ قرآن سنتے اور حدیث سنتے، پھر اس پر عمل بھی کرتے۔ یہ تھے وہ 7 امور جو بطور نمونہ پیش کیے گئے، جو دلالت کرتے ہیں اس پر کہ قرآن کا علم بہت عظیم الشان ہے۔ دوسرے بحث آداب القرآن پر انشاءاللہ اگلے ویڈیو میں بات کریں گے۔ امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ یا رب کریم آسان زندگی نصیب فرما، مشکلات سے بچائے رکھ۔ یا رب کریم دنیا کے تمام انسانوں کو ہدایت نصیب فرما، تمام کو کلمہ ایمان نصیب فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔